السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا یہ جو عمل ہے یہ ہے حمزات کی حاضری سے ریلیٹڈ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ کافی بہن بھائی حمزات کی حاضری کے لیے عمل مانگ رہے تھے ویڈیو میں یوٹیوب پہ، تو میں آپ لوگوں کے لیے کل حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اگر نیو ہیں، آپ نیو یوزر ہیں، تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا دوستو، اس سے پہلے بھی میں نے ایک دن کا جو حمزات کی حاضری کا عمل ہے وہ آپ لوگوں کو شیئر کیا تھا، اپلوڈ کی تھی ویڈیو۔ تو جن لوگوں نے اس سے استفادہ کیا یا حاضری کی ہے، تسخیر کی ہے، تو پھر وہ مجھے پرسنل میں یا کمنٹ میں اس کی ڈیٹیل لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، حمزات جو ہے وہ سب سے طاقتور چیز اور بہت ہی ہوشیار حاضری ہے، ٹھیک ہے۔ حمزات ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ پیدا ہوا شیطان، اسے کہتے ہیں حمزات۔ حمزات کی حاضری کا جو عمل ہے وہ بہت ہی دھیان سے کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ حمزات کی حاضری کا جو عمل ہے وہ جو لوگ عامل نہیں ہیں، پہلے سے روحانیت نہیں ہے ان میں، تو وہ اس سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، چلتے ہیں عمل کی طرف۔ یہ حمزات کی حاضری کا مجرب عمل ہے، ازمودہ شدہ عمل ہے، اور تذکیر حمزات کا عمل جو ہے وہ 3 دن میں جو ہے وہ حمزات حاضر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو کچھ سامان چاہیے، اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے 1 عدد چراغ، مٹی کا چراغ، 2-3 لے لیں بھائی، آگے چل کے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا ریزن ہے۔ 2-3 چراغ لے لیں، 1 عدد روئی کاٹن کی جو بتی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ زیتون کا، اصل زیتون کا تیل آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چاہیے 1 عدد کانچ کی بوتل، شیشے کی، شیشے کی 1 عدد بوتل جس کا ڈھکن وغیرہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، آپ کو چاہیے 1 عدد چھری، نئی ہو پرانا ہو کوئی مسئلہ نہیں، 1 عدد چھری ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو ڈائریکشن ہوگی قبلہ کی طرف منہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے، کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف، مغرب سائڈ، ٹھیک ہے۔ جمالی پرہیز اس میں ضروری ہے۔ پرہیز اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی نشہ نہیں کرنا، سگریٹ نہیں پینی، کوئی انڈا نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، دودھ کچا نہیں پینا، پیاز، لہسن، ادرک یہ کچی نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بستری وغیرہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے جمالی پرہیز ہے۔ اور اس عمل کو آپ کریں گے لنگوٹ یا انڈر ویئر پہن کے، یعنی کہ انڈر ویئر وغیرہ یا ایک لنگوٹ، اور جسم پہ کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہونا۔ اچھا، یہ عمل آپ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن 4 منتھ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے، محرم، ربیع الثانی، شوال، اور یہ جو چل رہا ہے رجب میں حاضری جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے، اور 7 مہینہ حاضریوں کے لیے حمزات کی حاضری کریں، موکل کی حاضری کریں، پری کی حاضری کریں، جن کی حاضری کریں، کسی قسم کی حاضری کے لیے رجب جو ہے وہ بہت ہی ساز ہے۔ رجب کے مہینے اس میں آپ کبھی بھی شروع کر دیں، لیکن کوشش کریں کہ نوچندی جمعرات کا دن گزار کے جو رات شب جمعہ ہے اس رات سے، یعنی پرسوں جو آ رہا ہے اس سے کر رہے تو بہت بہتر ہے۔ کبھی بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، 3 دن کا عمل ہے، میں آگے چل کے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کرنا ایسے ہے کہ ایک خالی کمرہ آپ کو چاہیے۔ خالی کا مقصد ہوتا ہے اس میں آپ کے عملیات سے یا اس عمل سے ریلیٹڈ سامان ہو، یعنی 1 عدد چراغ ہو، زیتون کا آئل ہو، ماچس وغیرہ ہو جلانے کے لیے جو اپنے حصار میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ چراغ جو ہے وہ بھی حصار میں رکھنا ہے، سن لیں، ماچس وغیرہ، چھری وغیرہ، زیتون کا آئل، یہ 2 یا 3 چراغ آپ کے پاس ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چراغ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا چینج کرنا پڑتا ہے، یا جلدی بجھ جاتا ہے، تو چراغ حصار کے اندر ہونا چاہیے۔ میں چل کے آگے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے خالی کمرہ خالی کر لینا ہے، اس کو پاک صاف کر لینا ہے، کارپٹ وغیرہ جس میں بچھی نہ ہو، فرش ہو، ٹائل کا فرش ہو، یا ویسے سیمنٹ کا فرش ہو، یا کچا فرش ہو، تب بھی چل جائے گا۔ آپ لوگوں نے وہ خالی کمرے میں آ جانا ہے، کوئی ایک وقت رکھ لینا عشاء کے بعد یا رات کو 11-10-11 بجے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے جو چیزیں ہیں، چراغ وغیرہ آپ کے پاس ہیں، روئی کاٹن، ماچس وغیرہ، زیتون کا آئل، کانچ کی بوتل وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں سامان، 1 عدد چھری اپنے حصار کے اندر رکھ لینا ہے۔ حصار کے اندر رکھ کے اس بیچ میں کھڑے ہو کر تو آپ نے کسی کوئلے یا چاک وغیرہ پر آیت الکرسی 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ دم کر کے اس پہ پھونک دینی ہے، اور گرد دائرہ لگا لینا ہے، دائرہ
دائرے لگانے کا جو طریقہ ہے، یعنی کہ آپ کا یہ ادھر جو ہے نا ڈائریکشن ہے، تو ادھر سے یہ ادھر یہ حصہ اس طرح ملا دیں گے، یہ حصہ ٹھیک ہے، احصار کر لیں گے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ قبلہ کی طرف منہ ہوگا، بیچ میں یعنی کمرے کے بیچ میں آپ نے احصار لگانا ہے 6 فٹ کا، یعنی کہ 6 فٹ کا حساب لگانا ہے آپ نے، 6 بجے اتنا ہو کہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو تو بندہ لیٹ سکے۔ اچھا، آپ نے مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، مغرب کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کی طرف منہ کر کے جب بیٹھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ایک چراغ، جو پہلے چراغ جو ہے وہ اس کو اپنے جلا دینا ہے، چراغ کو جلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کاٹن وغیرہ اور جو زیتون کا آئل ڈال کے چراغ جلا دینا ہے، اور اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اور چراغ بھی رکھ لیں، چھری وغیرہ بھی رکھ لیں پاس، آپ نے بیٹھ جانا ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے، ٹھیک ہے۔ پیچھے چراغ جلا کے کہ آپ کا جو سایہ ہے وہ دیوار پہ آگے دیوار پہ پڑتا ہو آپ کو نظر آئے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے سائے کو دیکھتے ہوئے، سائے کو گردن کو، سر کو یا گردن کو دیکھتے ہوئے اپنا لنگوٹ آپ نے پہن لینا ہے، اور جسم کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو، تو بیٹھ جانا ہے۔ اور یہ عظیمت ہے، اس کو یاد بھی کریں آپ، یہ آپ نے پڑھنی ہے 382 382 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے، بسم اللہ ایک مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، اور یہ نوری حمزات کی حاضری ہے، اس کو پڑھنا ہے، یہ عظیمت ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے لکھنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پڑھنے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ جو ہے وہ عمل آپ کا کامیاب رہے گا۔ عظیمت یہ ہے، عظمت علیکم یا معشر الجن والانس والارواح بحق حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، احضروا 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 یا قوم حمزاد حاضر شو بحق یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر سے میں دہرا رہا ہوں، عظمت علیکم یا معاشر الجن والانس والارواح بحق حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، احضروا احضروا احضروا، لیکن یہ داد ہے، یہ احضروا 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 یا قوم حمزاد حاضر شو بحق یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 382 مرتبہ پڑھیں گے، 382 مرتبہ پڑھ کے آپ کا عمل دوبارہ درود شریف پڑھیں گے 7 یا 11 مرتبہ جتنا پہلے پڑھیں، آپ کا یہ عمل ایک دن ختم ہو گیا۔ آپ حصار کاٹ کے، ادھر سے حصار کاٹنے کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں، 3 بار کٹ کریں حصار ختم ہو جائے گا، باہر آ جائیں۔ دوسرے دن پھر اسی طرح آپ نے چراغ جلانا ہے، پیٹھ کے پیچھے حصار لگا کر، اور روئی کاٹن وغیرہ میں لگا کے زیتون کے آئل میں، اور پڑھائی شروع کر دینی ہے لنگوٹ پہن کر، ٹھیک ہے۔ تیسرے دن پھر اسی طرح اسی ٹائم پر، جب 3 دن پورے ہوں گے تو اگر پڑھائی آپ کر رہے ہوں گے ابھی تک یا نہیں کی ہوگی، تو آپ کا جو حمزاد ہے وہ آپ کے سامنے آ کے حاضر ہو جائے گا، دھواں شکل میں یا ایسے وہ حاضر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پڑھائی سے پہلے حاضر ہو تو اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اور بعد میں حاضر ہو تب بھی آپ نے اس سے کچھ بات نہیں کرنی، آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ اس میں آپ لوگوں کو ایک طریقہ بھی بتا دوں گا کہ حاضری سے وعدہ وغیرہ لینے کا کیا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، حاضری سے وعدہ وغیرہ لینے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اچھا، آپ لوگ جب حاضر ہو جائے، حمزاد حاضری آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں، کوئی مشکل ڈر وغیرہ نہیں ہوتی یہ۔ اچھا، یہ 3 دن میں بھی حاضر ہو سکتا ہے، اگر 3 دن میں نہیں ہوگا تو 6 دن، اگر 6 دن میں بھی حاضر نہیں ہوا تو 9 دن لاسٹ ہے۔ کوئی نکمہ آدمی بھی ہے نا تو اس کے 9 دن میں حاضر ہی ضرور ہوتا ہے، یہ عمل ضائع نہیں جاتا، اس کو چھوڑنا نہیں، 9 دن میں اس کی حاضری ضرور ہو جاتی ہے، 3، 6 یا 9، لیکن 3 دن میں زیادہ تر جو ازمائی چیز ہے تجربہ سے گزری ہے تو وہ 3 دن میں حاضری ہو جاتی ہے۔ جب حاضر ہو جائے 3 دن میں، 6 دن میں یا 9 دن میں، تو آپ نے کوئی سے بات نہیں کرنی، پہلے سب سے پہلے یہ اپنی عظیمت پوری کرنی ہے 382 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، پھر اگر یہ حاضر ہو گیا ہے یا بعد میں حاضر ہوا ہے تو آپ نے کوئی بات نہیں کہنی، وہ آپ نے کہنا ہے کہ وہ آپ کو بلائے گا کہ مجھے کیوں بلایا ہے، کچھ بھی اس سے بات نہیں کرنی، کوئی اور جواب نہیں دینا،
یہ بوتل کا ڈھکن کھولنا ہے. جو بوتل آپ کو میں نے کہی تھی کہ اپنے پاس روزانہ ہی رکھنی ہے، کانچ کی بوتل، اس کا ڈھکن جو ہے ٹائٹ ہوگا اس کو کھولنا ہے اور حصار کے پاس ہاتھ لے جانا ہے، یعنی کہ حصار کے باہر آپ اندر ہوں، حصار کے باہر ہاتھ کر کے تھوڑا، اور کہنا ہے کہ اس بوتل میں آ جاؤ. کیا کہنا ہے اسے؟ اس بوتل میں آ جاؤ. وہ اس بوتل میں آ جائے گا. اوپر سے آپ نے وہ ڈھکن آپ کے پاس ہو دوسرے ہاتھ میں، تو آپ نے وہ کس دینا ہے، ڈھکن لگا دینا ہے، بوتل میں بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بوتل میں بند ہو جائے گا. تو بوتل میں بند ہونے کے بعد آپ نے اس سے وعدہ وغیرہ لینا ہے. ٹھیک ہے کہ جی میں، وہ کہے گا کہ مجھے کیوں جی آپ تذکیر کر رہے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے دین دنیا کے جو کام ہے، جس قسم کا میں کام کروں تم نے کرنا ہے، اور جس ٹائم میں بلاؤں آپ نے آنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے وعدہ وغیرہ جو ہے وہ کرے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، لیکن ایک شرط رکھے گا، کیونکہ حمزات کی شرط ضروری ہوتی ہے، وہ رکھتا ہے. ایک شرط رکھے گا، کوئی ایسی شرط آپ چوز کیجئے گا، یعنی کہ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر وقت جو ہے پاک رہنا ہے، یا ہر وقت ناپاک رہنا ہے، یہ مجھے کھانا کھلاؤ، یہ مجھے جی بھر کے آپ لوگ پانی پلاؤ، یہ مجھے روزانہ پھول لا دو، اس طرح کی کوئی شرط نہیں مانی. ہاں اگر کوئی وضو وغیرہ کی اپنا پاکی کی کہتے ہیں، ہاں کہنا ہے ٹھیک ہے جب میں ہم بستری وغیرہ بیوی کے پاس جاؤں گا تو ادھر ممکن ہے کہ میں ناپاک ہو جاؤں، تو اس مجھے اس میں چھوٹ ہے، یا میں واش روم میں جاؤں تو مجھے چھوٹ ہے، تو آپ نے مجھے یاد دلانا ہے تاکہ میں پاک ہو جاؤں، یہ وضو کر لو. ٹھیک ہے، جو بھی مقصد ایک شرط رکھیں گے آپ سوچ سمجھ کے، کیونکہ جب شرط آپ ایسی رکھیں گے کہ پوری نہیں کر سکیں گے تو وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے، جب وہ یہ بات مان لے آپ کی، اس سے بات ہو جائے، تو پھر آپ نے اس کو 3 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ پاک کی قسم کھلانی ہے. قسم کھاؤ اللہ کی کہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہارے جانے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد، پہلے بھی فیملی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ آپ نقصان دو گے، نہ میرے کاموں میں رکاوٹ ہوگی، اور جب میں بلاؤں گا آپ آؤ گے، اور جو میں کام کہوں گا وہ کرو گے، اور اس سے مدت طے کر لینی ہے، 1 2 4 5 جتنے سال بھی رکھنا چاہتے ہیں اتنے سال تم میرے سکیر میں رہو گے. تو وہ قسم کھائے گا. پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم 3 مرتبہ کھلانی ہے، یہی باتیں کر کے، اور 3 مرتبہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم، جن کا نام اس عظیمت میں ہے، کھلانی ہے. یہ آپ کی قسم ہوگی، وعدہ وغیرہ پورا وہ کرے گا آپ نے جو لیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا ڈھکن اگر کھول دیں وہ جو آزاد ہے، اس کے ڈھکن آپ نے بند رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بند رکھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، جب تک آپ کی شرط شرائط پوری نہ ہو جائے. شرط شرائط جب پوری ہو جائے پھر آپ اس کے ڈھکن کو کھول دیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ جب جہاں جاتا ہے جائے، لیکن آپ کی شرط شرائط پوری ہے. پھر جب آپ بلائیں گے تو وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا، اور جو آپ کا کام دین دنیاوی کوئی بھی کسی قسم کا ہے تو وہ کرے گا. اس میں جائز ناجائز سبھی حمزات کی حاضری کا جو عمل ہوتا ہے وہ حمزات سبھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عمل ہے. اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. اس کی جو اجازت ہے کہ اس کی مکمل رہنمائی میں نے آپ کو دے دی ہے. مکمل جو نگرانی میں کرنا چاہتے ہیں، حصار سے کرنا چاہتے ہیں، نگرانی سے کرنا چاہتے ہیں، اجازت سے، تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0307044901. اس نمبر پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو لوگ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تمام دوستوں تک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.